السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کو آباد کرنے والے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ توبہ 18 نمبر آیت۔ ترجمہ: ہاں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا اور ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں سوائے ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ وہ ہدایت پانے والے ہوں گے۔ بیان القرآن۔ عمارت مساجد سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ عبادت، ذکر الہی، ذکر دین علم اور قرآن کی تعلیم سے مسجدوں کو آباد رکھا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہو گیا، یعنی جب بھی فرصت ملے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام مسجد کی طرف جاتا ہے، جتنی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ جانے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک مکان تیار فرماتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو دوبارہ آنے تک اس کا دل مسجد میں ہی رہتا ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر میں اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور میزبان پر حق ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ عبدالرزاق ابن جری شیب الایمان۔ عمر بن میمون کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کرتے تھے، زمین پر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، جو ان میں اللہ کی ملاقات کے لیے آئے، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کی عزت فرمائے۔ حدیث میں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ مسجد میں ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے پوری قوم سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں زمین والوں کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لیکن جب میں اپنے گھر کو آباد کرنے والوں اور میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنا عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ ابن عساکر میں ہے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ الگ تھلگ بکری کو پکڑ لیتا ہے، لہذا تم تفرقہ اور اختلاف سے بچو اور جماعت اور عوام اور مسجد کو لازم پکڑے رکھو۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، فتنے فساد کا دور ہے، ہر جگہ پہ قتل و غارت ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگانی پڑے گی، ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بننا پڑے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم ظالموں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔